तो 9 ज़िलहिज्ज का दिन है और आप हस्ब मामूल अपने फरीज़ा मनसबी को अदा करने के लिए मौजूद हैं। परवरदिगार का शुक्र है, एहसान है, करम है कि उसने हमें हुसैन इब्न अली से वाबस्ता किया है। ये दुनिया की तकालीफ, ये दुनिया की परेशानियाँ, ये दुनिया की मुश्किलात, ये हुकूमतों के मुख्तलिफ किस्म के अहकामात, ये सब अपनी जगह ठीक है। कुछ ख्याल रखना है, कुछ एहतियात करना है, सब अपने मकाम पर ठीक हैं। लेकिन ये बात दुनिया पर वाज़े हो जाना चाहिए कि जिक्र हुसैन न कल रुका था, न आज रुकेगा, न मुस्तकबिल में कोई रोक सकेगा। हुसैन का जिक्र रुकने के लिए नहीं है, हुसैन का जिक्र ठहरने के लिए नहीं है। मिटेगा खुद जो मिटाने का अज़्म रखता है, मिटेगा खुद जो मिटाने का अज़्म रखता है। ये जिक्र वो है कि जितना दबे उभरता है, ये जिक्र वो है कि जितना दबे उभरता है। ये जिक्र मिट नहीं सकता, ये जिक्र फना नहीं हो सकता। ये वो जिक्र है कि जिस जिक्र की बुनियाद सानिया ज़हरा ने रखी है। ये बीबी ज़ैनब का मौजिज़ा है कि दुनिया जो तारीखें हैं, उन तारीखों पर, चाहे वो ज़िलहिज्ज की तारीखें हों, चाहे वो सफ़र की तारीख, चाहे वो रजब की तारीखें हों, चाहे वो मुहर्रम की तारीख हो, या कोई और तारीख, हुसैन इब्न अली से तजदीद बायत के लिए जमा हो जाते हैं। हम जमा हैं हुसैन इब्न अली से तजदीद बायत के लिए। मौला हम आपके गुलाम हैं, मौला हम आपके गुलाम हैं। आप गुलाम हैं या नहीं हैं? गुलाम हैं। अब आप दुनिया के यानी गर्दो गुबार में कुछ फरामोश कर रहे हो तो और बात है। हमारे गले में गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, हमारे गलों में क्या है? गुलामी का पट्टा है। देखा है आपने वो पट्टा? गुलामी का पट्टा देखा है, नहीं देखा? कहां है, कहां है वो पट्टा? मुहर्रम में आप एक पीला लाल धागा गले में डालते हैं ना, जिसको आप कहते हैं कलावा, जिसको आप कहते हैं कलावा। भाई क्या होता है ये कलावा? पहले तो इसके लफ्ज पर गौर कर लीजिए कि क्या होता है ये कलावा। ये गले में डाला क्यों जाता है कलावा? तो पहले तो सुन लीजिए कि वक्त के साथ साथ कलावा के तो कोई माने नहीं होते। हम तो क्या समझते हैं धागा है, कलावा है। कलावा क्या चीज होती है? ये कलावा नहीं था, असल में लफ्ज था कलादा। असल में लफ्ज था कलादा, जो मिटते मिटते दुनिया के इंतजार का शिकार होते होते कलावा रह गया। ये कलावा नहीं है, ये है कलादा। कलादा बना है लफ्ज तकलीफ से, यानी आपने अपने गलों में हुसैन की बैत का पट्टा डाल लिया है। कैसा पट्टा? बिल्कुल वैसा पट्टा कि आप देख रहे हैं एक मवेशी जानवर के गले में पकड़ा हुआ है। एक बेचने वाला जब अपना जानवर फरोख्त करता है तो अपने जानवर का पट्टा पकड़कर दूसरे के हाथ में दे जाता है। ऐसा ही होता है ना, पैसे ले लेता है और अपने जानवर का पट्टा दूसरे के हाथ में दे देता है। पर ये है कलादा, यानी आपका इख्तियार नहीं है, आप हैं हुसैन के बिके हुए, आप
والے کرتے ہیں. یہ ہے کلاوا، جس کو ہم کلاوا کہتے ہیں، عرف عام میں وہ کلاوا بن گیا. کلاوا نہیں ہے، یہ ہے قلادہ. کلاوا کیا چیز ہوتی ہے؟ قلادہ ہے. ہم نے حسین کی غلامی کا جوا اپنے گلے میں ڈالا ہے، یہ پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے. ہم حسین کے غلام ہیں. عاشور کے دن پہن کر نکلتے ہیں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں. یہ دنیا کی ریاستیں جو انتظامی امور کے لیے آتی ہیں ٹھیک ہیں، انتظام کرنا ہے دنیا کا، لیکن ہمارا تعلق ہے کہیں اور سے. ہمارا تعلق کہیں اور سے ہے. ہم نے پہلے دن سے اور آج تک ہمارا جو موقف ہے وہ اٹل ہے. وہ اٹل کیا موقف ہے؟ وہ اٹل موقف یہ ہے کہ ہم نبی کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم غیر معصوم کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہمیں صرف معصوم کی اطاعت چاہیے. ہم اللہ کے نمائندوں سے اپنا تعلق جوڑیں گے، بس ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی حکومتیں یہ عارضی ہیں، کبھی کسی کے قدموں کے نیچے تخت ہوتا ہے، کبھی کسی کے نیچے کرسی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کسی کو اقتدار مل گیا تو بہت پھول گئے، کل اقتدار چلا گیا تو بہت کمزور ہو گئے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. ارے یہ تو دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں ہوتی ہیں کہ جہاں کرسی آ جائے تو عزت ملتی ہے، کرسی چلی جائے تو ذلت ہوتی ہے. لیکن وہ جو آسمانی نمائندے ہیں، وہ جو اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے نمائندے ہیں، ان کے پاس کرسی ہو یا نہ ہو، وہ گھوڑوں کے قدموں کے نیچے ہو، پھر بھی وہ امام ہوتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے. ہم نے عزاداری میں آگے بتلایا کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے. ہم قربانی کر کے بتلاتے ہیں ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، ہمارا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے ہے. ہم یاد حسین منا کے بتلاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے. یہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، چند روزہ ہوتے ہیں. کبھی کسی کا تذکرہ ہو گیا، کبھی کسی کا نہیں ہوا، کبھی کسی نے کسی کو مان لیا، کبھی کسی نے کسی کو نہیں مانا، کبھی کسی نے کسی کا انکار کر لیا، کبھی کسی نے... یہ سب چیزیں یہاں نہیں ہیں. یہاں اللہ کے نمائندے ہیں. ہم معصوم اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، معصوم امام سے نسبت رکھتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے. ہم نے اپنا تعلق ان سے جوڑا ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے دنیا کی. یہ دنیا کیا کرے گی؟ یہ دنیا کیا کر سکتی ہے؟ یہ قید کر سکتی ہے، یہ مار سکتی ہے، یہ منہ موڑ کے جا سکتی ہے. بس اس کی اوقات اتنی ہے، بس اس کی اوقات اتنی ہے. بس تو کر لے. یہی تو حسین نے دکھلایا کربلا کے میدان میں. تیری اوقات بس اتنی ہے، تیری اوقات اتنی ہے. دنیا کو دنیا کی اوقات دکھلا دی. یہی تو بتلایا ہے اور یہی عزاداری ہے. دنیا کو دنیا کی اوقات دکھلاؤ. دنیا کی اوقات ہے کیا؟ اس کی حیثیت ہے کیا؟ یہ کر کیا سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں اختیار میں ہے کیا؟ تم یہی کر سکتے ہو نا کہ تم تو گھوڑوں سے پیس دو گے، تم تو تیر مار دو گے، تم تو سروں سے چادریں چھین لو گے. بس تم یہی کر سکتے ہو نا، کر لو. مگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر کے ان کو معاذ اللہ دنیا کی نظر میں کم کر دیا. یہ کم ہونے والے نہیں ہیں، یہ کم ہونے والے نہیں ہیں. جتنا تم نے ظلم و ستم کیا اتنا ہی ان کا مرتبہ اور بلند ہوتا چلا گیا. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد. ہمارا تعلق معصوم سے ہے، غیر معصوم سے ہم تعلق نہیں رکھتے. یہ دنیا کی حکومتیں اور اقتدار یہ سب آنے جانے ہیں، کہیں کے بھی ہوں، کسی کے نام پر بھی قائم کر لیے جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تعلق ہے اللہ کے نمائندوں سے، ہمیں ان سے تعلق قائم کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیے
कि आजादारी के लिए एक सख्त वक्त है। आप समझेंगे मैं शायद ये कह रहा हूं कि भाई परमिट नहीं मिला तो सख्त वक्त है। नहीं, ये सख्त वक्त नहीं है। परमिट रिन्यू नहीं हुआ तो ये सख्त वक्त है। ये सख्त वक्त नहीं है आजादारी के लिए। आजादारी के लिए सख्त वक्त ये है कि आजादारी को मिटाने की कोशिश अंदरूनी तौर पर की जा रही है। बैरूनी ताकतें कुछ नहीं कर सकती, कि बैरूनी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। कल जब इंडिया में जंगलों में हम जुलूस निकालते थे तो क्या पुलिस और फौज आती थी हमारी हिफाजत के लिए? जुलूस तो तब भी निकला करते थे। ये तो आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया कि ठीक है, नक्शे का अमन ना हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जुलूस तो उस वक्त भी निकलते थे कि जब किसी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं होता था, कोई मसला नहीं था। असल सख्त वक्त ये नहीं है। असल सख्त वक्त ये है, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, कोई भी दुनिया का एक एहतजाज हो, उसको मिटाने और खत्म करने के आपके पास क्या तरीके हैं? मैं आपसे पूछता हूं। तो ये है कि इसे दबाओ, मिटाओ, लोग नहीं निकले उन्हें डराओ, ऐसा ही है ना? ठीक है, अच्छी बात है, ये एक तरीकेकार है। लेकिन जब देख लिया जाए कि इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारे एतराजात से कोई फायदा होने वाला नहीं है, डराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, जितना मिटाने की कोशिश की जाती है उतनी उभरते चले जाते हैं, इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अब कैसे मिटाया जाए? अब मिटाने का तरीका ये होता है कि किसी एहतजाज को, कि उस एहतजाज में अपने आदमी दाखिल कर दीजिए आप, और वो आपको आपके असली मकसद से किसी और तरफ मुंतकिल कर दें। जो आपका असल मकसद है ना, जिधर आप जा रहे थे, नहीं, अब वो कुछ और तरफ मुंतकिल करें, और उसके बाद हो गया कि वो कहीं ना कहीं कोई नक्शेहम की कोशिश करे, कोई मसला पैदा करे, तो ये होगा कि वो चंद आदमियों का किरदार पूरी के पूरे एहतजाज पर या पूरे के पूरे लोगों पर मुंतबिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यह है आसान सा तरीका। खामोशी के साथ कुछ भी नहीं हुआ क्या? बस पहचानिएगा इस मसले को। मैं ज्यादा वजाहत से नहीं कह रहा हूं, बस आप खुद समझेंगे। बस एक बात को याद रखिएगा मेरी, आजादारी जो हम करते चले आए थे पुराने दौर से, आजादारी वैसे ही रहेगी, न इसमें कुछ इजाफा होगा न इसमें कुछ कमी होगी। इस जुमले को याद रख करके जाइएगा। आजादारी जो हम पुराने दौर से, बुजुर्गों के दौर से करते चले आए हैं, उसमें ना इजाफा होने दें ना उसमें कमी होने दें। लाख कोई बतलाए आपको, लाख कोई कहता रहे भाई हुसैन का जो जिहाद था वो तो इस्तेमार के खिलाफ था और ये था और वो था, तो बस अब इस्राइल का झंडा ले आओ। क्या मतलब हुआ इसका? इजाफा हुआ ही नहीं हुआ। और करबला में तो मेहंदी होती नहीं थी, इसलिए मेहंदी खत्म कर दो। क्या कमी हुई? हुई है नहीं हुई? इजाफा और कमी हो रही है नहीं हो रही? कुछ इजाफा हो रहा है, कुछ कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? यानी वो सब जाहिल थे, अब अक्लमंद पैदा हुए, अब समझदार आए हैं, अब लोग बतलाएंगे कि आजादारी कैसे होती थी। तो बस पहचानिएगा इस मसले को, आजादारी में न इजाफा न कमी, ये दोनों हराम है, ये दोनों बिदअतें हैं। आजादारी जैसे बुजुर्ग करते चले आए वैसे ही होगी, न कोई इजाफा होगा न कोई कमी होगी। जो इजाफा करे समझ ले वो भी मुजरिम है, जो कमी करे समझ ले वो भी मुजरिम है। आजादारी में कोई इजाफा नहीं, कोई कमी नहीं। क्यों होगा आजादारी में इजाफा? क्यों होगी आजादारी में कमी? ये कर लो, ये नहीं करो, ये कर लो, ये नहीं करो। भाई जो सब देखते चले आए हैं, देखिए पहचानिएगा, किताबों में जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है? वो ताक़े निसिया बन जाता है, भूल चूक का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं सच था नहीं सच था, कितना सच था कितना गलत था, क्या था क्या नहीं था, क्या था क्या नहीं। होता है या नहीं होता? किताबों में लिखे हुए ना ये मामला पैदा होता है। लेकिन जब अमली मुजाहिरा सामने हो रहा हो और मुस्तकिल हो रहा हो तो किसी किताब की जरूरत नहीं होती, लोगों का अमल खुद खुली किताब होता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
میں نہ اضافہ ہونا ہے نہ کمی ہونا ہے. اور اس کی آپ دیکھیں گے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کا فلاں دشمن ہے, ادھر چلے جاؤ, ادھر. کیا مطلب, کیا مفہوم؟ یہ ملکوں کی سیاست, اس سے آپ کا اور ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہاں کا ملک کچھ کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے, یہ آپس کے جھگڑے یا آپس کے اختلافات, ان سے عزاداری کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری کو کیا محدود کر دینا ہے آپ کو؟ عزاداری پہ کیا بین لگا دینا ہے؟ کیا اسے کوئی سیاسی اجتماع بنا دینا ہے؟ یہ لمبی بحث ہے, کبھی ہوگی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سیاست کیا ہے اور حکومت کیا ہے اور دین کیا ہے. لیکن ابھی صرف اتنی سی بات کہ ہمارا کوئی سیاسی منشور نہیں ہے. ہم صرف اپنے مظلوم کو یاد کر رہے ہیں, اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کرسی, یہ اقتدار, یہ کیا معنی رکھتے ہیں, ان کی حیثیتیں کیا ہیں, ان کی اوقات کیا ہے. شاعر نے کتنے اچھے لفظوں میں کہا کہ دنیا نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے. امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے دنیا نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. دنیا کو کہاں حکومت و اقتدار کے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہمارا کوئی منشور نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی ہدف نہیں ہے. ہمارا ہدف صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم کو یاد کرتے رہیں, اور یہی ہماری سیاست ہے. اس سے بڑی سیاست ہو ہی نہیں سکتی جو ملکوں کی سیاست سے آزاد سیاست ہے, جو ملکوں کی سیاست سے آزاد سیاست ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے پہچان جائیے. آزاداری میں کمی ہونا چاہیے, نہ آزاداری میں اضافہ ہونا چاہیے. آزاداری جیسے بزرگوں سے ورثے میں ملی ہے, اسے تبرک کے طور پر آگے بڑھاتے جائیے. بس تبرک ہے, یہ آگے بڑھائیے. جیسا ہوتا تھا ویسا ہی ہوتا ہے, اسی نقش قدم پہ چلیں گے. یہاں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, یہاں کتابوں کا کام نہیں چلتا, یہاں ہر شخص کا عمل کھلی کتاب بنتا. ہاں جہاں آپ دیکھیں کہ اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, وہاں ٹوک دیں. یہ تو نہیں دیکھا, یہ تو نہیں تھا, یہ تو نہیں بات آپ کر رہے ہیں. کیا تو پھر وہ بتائے گا کہ ہاں یہ پرانے زمانے سے کوئی چیز تھی جو چھپ گئی تو سامنے آئی ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بنیادی طور پر نہ اضافہ نہ کمی ہے. اس کا تعلق ہے حسین ابن علی سے. آج کیوں جمع ہیں آپ؟ اب کیوں جمع ہیں؟ پانی روک دیں, صلوات پڑھیں محمد والے ان کو بھی اور دیگر صلوات پڑھیں محمد والے. آزاداری ایک ورثہ ہے, ایک تبرک ہے جو ہمیں وقتاً فوقتاً ملتا رہا. اب دشمن نے چاہا کہ اسے استعمال کرو اپنے مقاصد کے لیے, اس کو کہیں کام میں لگا لو کہ صرف حسین کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا اور کسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا. حسین کافروں سے لڑے تھے. ایک سوال ہے میرا آپ سے, حسین کی جنگ کافروں سے تھی. یونان سے لڑنے گئے تھے, یونان کے بادشاہ سے لڑے تھے, مصر کے بادشاہ سے لڑے تھے, ہندوستان کے بادشاہ سے لڑے تھے. حسین کس بادشاہ سے لڑے تھے جانتے ہیں آپ؟ جنگ منافقت کے خلاف جنگ ہے, کفر کے خلاف جنگ نہیں ہے. یہ فرق پڑے گا سوچ کا. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی, لیکن پہچانیے گا اس مسئلے کو, اس بات کو پہچانیے کہ ہمارا تعلق صرف حسین ابن علی سے اور اس آزاداری سے ہے جو ورثے میں بزرگوں سے ہمیں ملی, جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر, اپنے وقت کو صرف کر کے, جنہوں نے اپنے پیسے کو صرف کر کے اس مقام تک ہمیں پہنچایا. خدا جوار رحمت پہ دے, جگہ دے قبلہ امجاد صاحب کو. آج وہ اگر یہ بنیاد نہ رکھے گئے ہوتے تو کیا آج ہم یہاں جمع ہوتے؟ کچھ نہیں جانتے تھے, سیاست کو, حکومت کو, اقتدار کو, کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. وہ صرف حسین کو جانتے تھے. ذکر حسین ہونا ہے, وہ یہی آپ کا وطیرہ ہونا چاہیے. حکومت و اقتدار یہ سب آنی جانی چیزیں,
اقتدار آ گیا تو ہم بڑے ہو گئے, اقتدار چلا گیا تو ہم چھوٹے ہو گئے. ہم اقتداروں سے بڑے چھوٹے نہیں ہوا کرتے ہیں, وہ اور ہوتے ہیں. اسی لیے تو مولا علی کے لیے کہا گیا وہ اور ہوتے ہیں جنہیں تخت زینت دیتا ہے, اور وہ اور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تخت کو منبر کو زینت ملتی ہے. حسین سے ہمارا تعلق ہے, مسلم سے ہمارا تعلق ہے, کیونکہ حسین ابن علی کا مطیع ہے, فرما بردار ہے. ایک مرتبہ جب ابن زیاد نے سوال کیا تھا, یا ابن زیاد کے دربار میں کسی نے کہا تھا کہ مسلم تم دربار میں آئے, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, تو پلٹ کر جناب مسلم نے عجیب جملہ کہا تھا. پہچانا آپ نے؟ تنہا تھا مسلم, سارا کوفہ دشمن ہے, فوجوں اور پولیس کے درمیان گھرا ہوا ہے, مسلم دربار میں کھڑا ہوا ہے مسلم. لیکن جس وقت یہ سوال سامنے آیا کہ مسلم تم نے امیر کو یعنی ابن زیاد کو سلام نہیں کیا, تو پلٹ کر مسلم نے عجیب جملہ کہا, مالی امیر سوى الحسین, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں, میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے, صرف حسین ابن علی ہے. اس بے قراری کے عالم میں, اس غربت کے عالم میں مسلم کو پیاس محسوس ہو رہی ہے, مسلم پیاسے ہیں. ایک مرتبہ پانی کا سوال کیا, کسی نے پانی لا کر پیش کیا, مسلم کے دندان مبارک اس میں گر پڑے, کسی ایک مرتبہ پلٹا دیا, پھر پانی آیا, ایک مرتبہ خون دہن کا پانی میں گرنا شروع ہوا, پھر پلٹا دیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے میری قسمت میں پانی نہیں, میری قسمت میں پانی نہیں ہے, میں پیاسا جاؤں گا اس دنیا سے. میں کہوں گا ہاں مولا, کیوں آپ پیاسے نہ جائیں, کربلا کے پہلے شہید ہیں, کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے, کربلا میں ہر ایک پیاسا ہے, کربلا میں ہر ایک پیاسا ہے. بس پہچانیے گا. ایک مرتبہ حکم ہو رہا ہے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ, وہاں سے سر کاٹ کے ڈھکیل دو. بس ایک مرتبہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے. اب جو جناب مسلم نے محسوس کیا یہ آخری وقت ہے, ایک تو کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو, اور دوسرا پلٹ کر ایک جملہ کہا, جیسے ہی نماز کو تمام کر چکے رخ کیا تھا ایک مرتبہ حسین ابن علی کی طرف, اور سلام کے لیے انگلی کو اٹھا دیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ادھر گھوڑے پر امام مظلوم تھے. ایک مرتبہ کہا علیک السلام, علیک السلام. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا مولا یہ کس کو, جواب سلام دیا, پلٹ کر کہا میرا بھائی مسلم غربت کے عالم میں کوفے میں شہید کیا جا رہا. بھائی عباس خیمے لگا دو, بھائی عباس ہم آگے نہیں جائیں گے, بھائی عباس یہ قیامت کا وقت ہے, بھائی عباس ٹھہراؤ ٹھہراؤ. بس ایک مرتبہ خیمے لگے, کچھ وقت گزرا, یہ اگلی منزل تھی. بس ایک مرتبہ دیکھا کچھ 2 سوار آ رہے ہیں کوفے کی طرف سے, کہا بھئی عباس اب ظاہری طور پر بھی خبر لینا ہے, وہ تو ہمیں علم امامت سے خبر ہو گئی. بس ایک مرتبہ جب وہ سوار قریب آئے, جناب امام حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہا کوفے سے آ رہے ہیں. یہ کہا کوفے میں کیا حال ہے, میرا بھائی مسلم کوفے میں ہے. تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگے مولا ذرا الگ چل کر ہم سے بات کو سن لیجئے, ہم سب کے سامنے بتانا نہیں چاہتے. امام کہنے لگے میرے بھائیوں حسین کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا, حسین کو چھپانا نہیں چاہتا, سب کے سامنے بتا دو. تو وہ باتوں کو جوڑ کر کہنے لگے مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے مسلم کا لاشا تھا, رسیاں تھی, کوفے کی گلیاں تھی.
صدقے میں لگے، امام مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، بی بی زینب نے استقبال کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلا لاؤ، عاتقہ کو بلا لاؤ، مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ۔ فضہ گئی دوڑ کر لے آئی، کہا اماں فضہ وہ 2 بندے جو لایا تھا، 2 بالیاں لایا تھا ایک عرابی، وہ ذرا صندوق میں سے نکال کے لے آؤ۔ فضہ وہ بالیاں بھی لے آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی سے کہا بیٹا ذرا قریب آ جاؤ، بچی قریب آئی، کہا بیٹا اور قریب آ جاؤ، بچی اور قریب آئی۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اور قریب آؤ، بچی نے چچا کے چہرے کو دیکھا، کہا چچا میرے بابا کی تو خیر ہے، میرا بابا تو خیریت سے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا سکینہ عاتقہ آج سے میں تیرا بابا، آج سے میں تیرا بابا ہوں۔ گودی میں بچی کو لیا، کانوں میں در پہنا دیے، بچی کو گود سے اتارا، وہ روتی ہوئی چلی گئی، وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ایسے میں ایک بچی پسے پردہ کے دیکھ رہی تھی، جب کسی باپ کے مرنے کی سنانی آتی ہے، بچہ یتیم ہوتا ہے، چچا آگے بڑھ کر بچے کو گود میں لیتا ہے، گود میں لیتا، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کانوں میں بندے پہنا دیتا ہے۔ یہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر میں کہوں گا بی بی حسین ہے، اگر حسین کی شہادت کی خبر آئے گی، کوئی بندے پہنا